یہاں کورسز ہوتے رہتے ہیں، جس میں الحمدللہ طہارت کورس بھی کروایا گیا اور اسی طرح نماز کے متعلق بھی کورس ہوا۔ رمضان المبارک میں بھی تربیتی نشستوں کا باقاعدہ یہاں اہتمام کیا گیا۔ یہ سیرت آگاہی کورس اس وقت جامعہ سلفیہ میں بھی باقاعدگی سے کل سے شروع ہو چکا ہے اور یہاں بھی ہم اس کا اہتمام کر رہے ہیں، اور یہ جامعہ سلفیہ کی انتظامیہ اور خصوصاً ہمارے شیخ مربی محسن عزت مآب پروفیسر محمد یاسین ظفر صاحب، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے، صلاحیتوں سے، عظمتوں سے نوازا ہے، تعارف کے محتاج نہیں ہے، آج کی اس نشست میں ہمارے پاس تشریف رکھتے ہیں اور ہماری بھرپور سرپرستی اور رہنمائی فرماتے ہیں۔ میں ان سے معتبر گزارش کروں گا کہ وہ افتتاحی کلمات ارشاد فرمائیں۔ محترم جناب پروفیسر محمد یاسین ظفر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضیلت مآب جناب مولانا محمد تقیہ صاحب اور ان کے ساتھ تشریف لانے والے رفقائے گرامی، عزت مآب شرکاء اور حاضرین مجلس، مجھے پوری طرح احساس ہے کہ یہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ کاروباری دنیا میں ہمارے پاس جو گاہک ہیں وہ تقریباً اسی وقت آتے ہیں، آپ کا لین دین بھی ہوتا ہے، لیکن اس موقع پر میں آپ سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ ایک بہت بڑے عظیم الشان مقصد کے لیے آپ تھوڑا تھوڑا وقت یہاں دیں، انشاءاللہ اس کے بہت سارے فائدے آپ کو حاصل ہوں گے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی زندگی تبدیل کرنے میں بڑا مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہمارا بہت بڑا سہارا قیامت کے دن بنیں گے، ہماری شفاعت کریں گے، ہمارے لیے اللہ کے حضور ہو، یہ فرمائش کر دیں گے کہ میری امت کو بخش دیا جائے۔ ایسی ذات اقدس کے بارے میں جاننا، ان کی زندگی کے بارے میں جاننا، ان کے احوال کے بارے میں جاننا، یہ بڑا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے روز و شب جو ہے اس کے مطابق کر سکیں۔ اسی ضمن میں یہ اہتمام کیا جاتا ہے، جامعہ سلفیہ کے اساتذہ طلباء اس میں بڑی محنت کرتے ہیں، لوگوں کو رغبت بھی دلاتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس مسجد کی مرکزی جامع مسجد کے منتظمین اور یہاں کے تمام جتنے بھی شرکاء ہیں، امام مسجد ہیں، خطیب بھی ہیں اور دیگر حضرات، ان کا بھی ہمیں بہت تعاون حاصل ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے ہم یہ سب کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس وقت آپ کے درمیان جو ہمارے بھائی جو کہ میں ضروری سمجھتا ہوں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا ایک ادارہ ہے لاہور میں دارالمعارف کے نام سے، اور اس کے بانی پروفیسر عبدالقیوم رحمہ اللہ تھے، جو کہ جامعہ سلفیہ کے بھی بانیان میں شامل، بہت بڑے اسکالر تھے، اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ کے وہ چیئرمین بھی رہے اور اپنی زندگی میں بہت علمی کام انہوں نے کیے۔ ان کی رحلت کے بعد جو انہوں نے کام چھوڑے تھے، ان کے فرزند انجمن میجر زبیر قیوم بٹ صاحب نے اس کو اٹھایا اور اس کے لیے باقاعدہ ایک ادارہ وہاں مزید اس کو ترقی دی، لائبریری کیمپ کی، اور پھر ملک بھر سے اچھے اسکالر اور اچھے علماء جمع کیے اور پھر یہ کام کیا۔ سب سے عظیم الشان کام ان کا جو ابھی پچھلے سال ہمارے سامنے آیا، وہ سیرت نبی کے ہی حوالے سے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دو صدیوں میں جو کتاب ابھی چھپ کے آئی ہے، اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں، اردو زبان میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ جو کتاب 11 جلدوں میں چھپ کے یہ حضرات لے کے آئے ہیں، اور اس میں مرکزی کردار ہمارے اس بھائی مولانا زکریا صاحب کا ہے، جنہوں نے حرفاً بحرفاً اس کو مرتب کیا، پڑھا ہے، بار بار اس کو سمجھا ہے، اور سیرت نبی کے حوالے سے
مرتب کر کے ہمارے سامنے دے دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت سے لے کے آپ کے وصال تک ہر چیز آپ کے روز و شب اس میں جمع کر دی. اور ایسے نہیں ہے کہ کہانیاں ہیں، نہیں، بلکہ مستند کتابوں سے اس کے حوالے وہاں موجود ہیں. آپ یقین کریے کہ پچھلے 2 صدیوں میں ایسی کوئی کتاب منظر عام پر نہیں آئی. تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. 11 جلدوں میں وہ کتاب مرتب ہے، اور اس کو مرتب کرنے والے اور اس سے فوائد حاصل کیا ہوتے ہیں ان واقعہ سے، اس کو مرتب بھی آپ نے نہیں کیا. تو اس لیے میری خواہش ہوئی کہ میں افتتاحی گفتگو ان سے کرواؤں تاکہ یہ سیرت کی اہمیت، افادیت اور اس کی ضرورت سے ہمیں آگاہ کروا دے، تاکہ ہم اسی راستے پہ چل کے الحمدللہ کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں. ہماری تجارت ہو، ہمارے لین دین ہو، ہماری اجتماعی زندگی ہو، ازدواجی زندگی ہو، اور بہت سارے جو ہمارے معاملات ہیں وہ سیرت سے ہی ہم کسب کر سکتے ہیں. اس لیے توجہ کے ساتھ تمام حضرات ان کی گفتگو سماعت فرمائیں. باقی بھی جو پروگرام روزانہ یہاں ہوں گے اس میں بھی آپ شریک ہوں اور استفادہ کریں. تھوڑا سا وقت نکالیں، اس تھوڑے سے وقت میں پوری سیرت آپ کے ذہن میں آ جائے گی اور اس کا آپ آئندہ زندگی میں ضرور فائدہ اٹھا سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، سیرت کا علم زندگی کے زمانی واقعات کی مرتب شکل ہوتی ہے. علم سیرت میں کسی بھی شخصیت کا زندگی بھر کا مشن ڈسکس ہوتا ہے، پھر اس مشن کے لیے اس کی زندگی کے کلیدی واقعات ذکر ہوتے ہیں. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ کے مشن کو ظاہر کرتی ہے اور آپ کے زندگی کے بڑے واقعات کو ظاہر کرتی ہے. زندگی کی تفصیلات، جزئیات، تعلیمات، ارشادات یہ علم حدیث میں ہوتے ہیں، لیکن زندگی کے بڑے بڑے واقعات، مشن کے لیے عظیم و شان قربانیاں اور پھر واقعات کا ارتقاء اور ان کا مرتب مجموعہ، یہ سیرت ہوتا ہے. اسی وجہ سے علم سیرت سے جو رہنمائی حاصل ہوتی ہے وہ پوری زندگی کے مشن کے حوالے سے ہوتی ہے، مقصد حیات کے حوالے سے ہوتی ہے. دین سے محبت کیوں کی جائے، دین کے لیے ماریں کیوں کھائی جائیں، دین کی نشر و اشاعت کے لیے مستقل مزاجی کیسی ہونی چاہیے، پلاننگ اور منصوبہ بندی کیسی ہونی چاہیے، واقعات کے مراحل اور ارتقاء کیسا ہوتا ہے، یہ ساری باتیں ہمیں علم سیرت سے حاصل ہوتی ہیں. انبیاء کی سیرت ایک خاص قسم کی سیرت ہے. ہر نبی ایک مقدس، ایک محترم، ایک پاکیزہ سلسلے کی کڑی ہوتا ہے.
اور یہ انبیاء کا سلسلہ اور ان کی سیرتیں یہ دین سے محبت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر نبی کہتا ہے انی رسول، میں رسول ہوں، میں اللہ کا فرستادہ ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میری بات میری ذاتی نہیں اللہ کی بات ہے، میری تعلیم میری ذاتی نہیں اللہ کی تعلیم ہے، میری رہنمائی وہ اللہ کی ہدایت ہے۔ انی رسول، میں رسول ہوں۔ بہت بڑا دعویٰ ہے رب العالمین کی طرف سے میں رسول ہوں، بہت بڑا دعویٰ، اور اس کی دلیل ساتھ دی انی رسول امین، میں امین ہوں، میری زندگی گواہ ہے، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی بددیانتی نہیں کی، میرا کوئی منفی ایشو نہیں، میرا کوئی اسکینڈل نہیں، نعوذ باللہ۔ انی رسول امین، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور میری زندگی گواہ ہے کہ میں نے کبھی صداقت، امانت اور دیانت کا دامن نہیں چھوڑا۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اپنی ذاتی رائے چھوڑ دو، اپنی افکار، اپنے فلسفے، اپنے نظریات چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی ہدایت کی طرف آ جاؤ۔ وَأَطِيعُونِ، میرے پیچھے چلو، کیونکہ اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے بھیجا ہے تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری رہنمائی کے لیے۔ یہ انبیاء کی سیرت تھی، اور نبیوں کا سلسلہ یہ وہ واحد سلسلہ ہے کہ جن کی بات بھی ایک اور جن کا کردار بھی ایک۔ ہر نبی نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اور ہر نبی کا کردار، اس کا کریکٹر، اس کی زندگی بے مثال تھی، اور ہر نبی نے کہا ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی دنیا کی لالچ نہیں، کوئی لوبھ نہیں، کوئی سرداری کی خواہش نہیں۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میں بے غرض ہوں، میں بے لوث ہوں، میرا اجر میرے رب کے ذمے ہے۔ ایسا عظیم و شان سلسلہ نبیوں کے علاوہ کوئی نہیں۔ فلسفی ہوں، دانشور ہوں، ماڈرن لیڈر ہوں، تحریکی مغربی پیشوا ہوں، ان کی بات بھی الگ الگ، اور ان کا کردار بھی کوئی مثالی نہیں ہوتا۔ بادشاہ ہوں، جرنیل ہوں، مختلف مذہبی پیشوا ہوں، ان کی بات بھی ایک نہیں ہوتی،
اور ان کا کردار بھی مثالی نہیں ہوتا۔ نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی یہی کہا، لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ میں نے تمہارے درمیان زندگی گزاری ہے، میرا بچپن تم نے دیکھا، میرا لڑکپن تم نے دیکھا، میری تجارت تم نے دیکھی، میری جوانی دیکھی، میری شادی، میرے گھر بار کے معاملات، میری تجارت۔ میں تمہارے درمیان 40 سال رہا ہوں، میری زندگی کھلی کتاب ہے، کیا پھر بھی تمہیں عقل نہیں؟ تم اس بات کو سمجھتے نہیں کہ جو عام زندگی میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ پر جھوٹ کیسے بولے گا کہ کہے میں اللہ کا رسول ہوں، حالانکہ وہ اللہ کا رسول نہ ہو۔ آپ نے اپنی سیرت کو، اپنے کردار کو اپنے نبی ہونے کی دلیل قرار دیا، اور امام ابن حزم کہتے ہیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ نہ ہوتا، کوئی حصی معجزہ نہ ہوتا، تو آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کی خوبصورت زندگی سب سے بڑا معجزہ ہے، آپ کے نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یاد رکھیں، نبی کو 2 امتیاز حاصل ہوتے ہیں، ہر نبی کو 2 امتیاز حاصل ہوتے ہیں جو نبی کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوتے، اور جس کی وجہ سے ہم سیرت پڑھتے ہیں، سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ایک تو نبی کا علم بے خطا ہوتا ہے، اور ایک نبی کا عمل بے خطا ہوتا ہے۔ نبی جو بات کرتا ہے وحی سے کرتا ہے، اس کی ہدایت اللہ کی ہدایت ہوتی ہے، اس کا علم بے خطا ہوتا ہے، اور نبی کے علاوہ کسی کا علم بے خطا نہیں، نبی کا عمل بے خطا ہوتا ہے، اور نبی کے علاوہ کسی کا عمل بے خطا نہیں۔ نبی کے علم میں جو کائنات کی سب سے بڑی سچائی سمجھ میں آتی ہے، اور جو نبی پیش کرتا ہے، وہ عقیدے کی یہ بات ہے، یا قوم اعبدوا اللہ، لوگوں اس کائنات کا ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، وہ اس کو چلا رہا ہے، زندگی اس کی امانت ہے، اس کی بندگی کرو۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ آنٹولوجیکل فیکٹ ہے، وجودیات میں کائنات کی ابدی حقیقت ہے کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، معبود ہے، اور پیغمبر اور نبی اپنے بے خطا علم میں یہ بتاتا ہے کہ لوگوں عبادت
زندگی کی سرگرمیوں میں سب سے افضل عمل ہے. زندگی کے تمام کام کاج میں اللہ کو سب سے محبوب عمل انسان کی عبادت، اس کی نماز، اس کا سجدہ ہے. ای العمل احب الی اللہ قال الصلاۃ لوقتها. نبی عقیدہ سکھاتا ہے، نبی عبادت سکھاتا ہے، نبی قانون دیتا ہے، سماجی قانون، معاشی قانون، معاشرتی قانون، فوجداری قانون، دیوانی قانون، عسکری قانون. اور وہ بتاتا ہے قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، یہ اللہ کی ہدایت ہے. یہ وہ بے خطا علم ہے جو نبی پیش کرتا ہے، اور اس کا عمل بے خطا ہوتا ہے. سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، سب سے زیادہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا، سب سے زیادہ بچوں سے محبت کرنے والا. خیرکم خیرکم لأہلہ، اپنے گھر میں مشفق، مہربان، غلطیاں درگزر کرنے والا، دشمنوں کو معاف کرنے والا. اللہ کی عبادت میں قیام کر کر کے پاؤں سوج جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی عبادت میں یہ کہتا ہے افلا اکون عبدا شکورا. یہ عمل ہے، ایک تو گناہوں سے پاک، اور ایک اخلاق کی بلندیاں، عظمتیں، رفعتیں، ایک بے مثال زندگی. پھر اس کے شمائل دیکھیں، اس کے خصائل دیکھیں. سرما لگانا، مسواک کرنا، کنگھی کا اہتمام، سادہ بستر، سادہ خوراک، مسند نہیں. گھوڑے پر بھی بیٹھتے ہیں، گدھے پر بھی بیٹھ جاتے ہیں. لباس بہت سادہ، گھر بہت مختصر. ساتھیوں میں بیٹھتے ہیں، کوئی پہچان نہیں سکتا کہ ان میں اللہ کا نبی کون ہے. ایک ایک عادت دیکھ لیں، ایک ایک خصلت دیکھ لیں. آپ کے شمائل، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کی مجلس آرائی، آپ کی جلوت، آپ کی خلوت، آپ کی نمازیں، آپ کی تہجدیں، آپ کا زہد. بے خطا عمل بھی ہے اور بلند ترین معراج بھی ہے. اور یاد رکھیں ہر نبی کے ذمے دو کام ہوتے ہیں. ایک وہ دین کی تعلیم دیتا ہے، معلم ہوتا ہے، عقائد کی اصلاح، اعمال کی اصلاح، لوگوں کی اصلاح، بچوں کی، خواتین کی، بوڑھوں کی، بزرگوں کی، غلاموں کی اصلاح، محبت، خیر خواہی، گھل مل کر رہنا. اور نبی کا دوسرا کام سیاست دنیاوی ہوتا ہے. دین کی فکر کرنا کہ یہ کمزور نہ ہو، اہل دین کا تحفظ کرنا کہ انہیں گزند نہ پہنچے، یہ محفوظ رہیں، ان کا جان اور مال کا نقصان نہ ہو. کفر کو کمزور کرنے کے لیے تدبیر کرنا، غور و فکر کرنا، کوشش کرنا.
اہل کفر کو کمزور کرنے کے لیے تدابیر کرنا، یہ سیاست دنیاوی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں آتا ہے کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے، یعنی ان کی جانوں کا تحفظ، پالیسی بنانا، مکی دور کی پالیسی، مدنی دور کی پالیسی، ہاتھ اٹھانے سے گریز، جاہلوں سے متھا لگانے سے پرہیز، اعراض، صبر جمیل، مصیبت اور پریشانی کے وقت حالت اکراہ میں کلمہ کفر کی اجازت، ہجرت حبشہ، یہ سیاست دنیاوی ہے۔ مسلمانوں کا تحفظ، مسلمانوں کے لیے پالیسی بنانا، مدینے کی ہجرت، میثاق مدینہ، مواخات، یہودیوں سے معاہدے، اذن جہاد، اقدامی جہاد، دفاعی جہاد، صلح حدیبیہ، یہ سیاست دنیاوی ہے۔ نبی کے شمائل بھی عظیم، نبی کی سیاست بھی عظیم۔ ایسا نبی جس نے ایسی عظیم و شان ٹیم تیار کی، صحابہ کی ٹیم، جنہوں نے بیک وقت کیسر و کسریٰ کو شکست دی، ہزاروں لاکھوں میل کے علاقے فتح کیے، وہاں پر اپنی اسلامی حکومت قائم کی، اسے کامیابی سے چلا کر دکھایا، لوگوں کو اپنے اخلاق سے، اپنے پیار سے، اپنے عدل سے، اپنے امن سے مسخر کیا، ان کے دل جیتے۔ چند سالوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار شدہ یہ ٹیم، صحابہ کی یہ جماعت، تمام مفتوحہ علاقے کے لوگوں کا دل جیت لیتی۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے، مسلمانوں کا عدل دیکھ کر، ان کا امن دیکھ کر، ان کی شرافت دیکھ کر، ان کا احسان دیکھ کر۔ تو نبی کی زندگی تین بڑے علوم کا مجموعہ ہوتی ہے۔ ایک تو وہ تربیت کرتا ہے، افراد تیار کرتا ہے۔ دار ارقم میں، صفہ میں خواتین کے لیے ہفتہ وار نشست ہوتی تھی، گائے بگائے انفرادی ملاقاتیں، خطبات اور وعظ اور ارشاد کی محفلیں۔ ایک تو تربیت ہے، اور ایک دعوت ہے کہ اسے کیسے پھیلانا ہے، اور ایک اس کی نبی کی سیاست ہے، حکومت کیسے قائم کرنی۔ افراد تیار کرنا یہ تربیت ہے، معاشرے کی اصلاح یہ دعوت ہے، اور صحیح اسلامی عدل پر مبنی حکومت قائم کرنا یہ نبوی شرعی سیاست ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، اپنے نبی کو پہچانیں، اس سے ایمان نصیب ہوگا، کیونکہ کلمہ پڑھا ہے۔ نبی کی سیرت پڑھیں، نبی سے پیار پیدا ہوگا۔ اتنا عظیم نبی کہ بچے بھی آپ سے پیار کرتے تھے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک ننھی بچی ام خالد اپنے بچپن کا واقعہ سناتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے گئی، چھوٹی سی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد سے باتیں کرنے لگ گئے، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کی گدی مبارک پر مہر نبوت سے کھیلنے لگی۔
میرے والد نے مجھے ڈانٹا، فزبرنی، مجھے ڈانٹا کہ اللہ کے نبی ہیں، تم ان کے ساتھ شرارتیں کر رہی ہو۔ حضرت ام خالد بچپن کا واقعہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا دعھا، اس کو چھوڑ دو، اسے کھیلنے دو۔ اتنا عظیم نبی ہونے کے باوجود بچوں کے ساتھ اس کا سلوک دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو ایک موقع پر اختیار دیا کہ تم اگر چاہو، تم میں سے کوئی چاہے تو وہ میرے نبی سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے، اسے اختیار ہے۔ لیکن کسی بیوی نے یہ پسند نہیں کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی اختیار کرے۔ آپ کے دوست، آپ کے دشمن آپ کی کردار کی عظمتوں سے واقف تھے۔ اپنے پیارے نبی کی سادگی اور بے غرضی دیکھیں۔ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی انسان ہو، میں نے اس کے احسان کی بھرائی کر دی ہے، اس کے احسان کا بدلہ میں نے دے دیا ہے، لیکن ابو بکر کے اتنے احسانات ہیں کہ میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا، اور قیامت کے دن اللہ خود اس کا بدلہ دے گا۔ ایک دوست کی خدمت میں اتنا خوبصورت اعتراف ہمیں اور کہیں نہیں نظر آتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرماتے ہیں وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اپنے مومنین کے لیے اپنے بازو نرم کر دیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے کہ میں آؤں لوگ کھڑے ہو جائیں، میرے لیے الگ نشست ہو، میرے لیے کوئی گو تکیہ ہو، سب کے درمیان بیٹھ جاتے، اور باہر سے کوئی اجنبی آتا تو وہ پہچان نہیں سکتا تھا کہ ان میں نبی کون ہے۔ اتنا گھل مل کر رہنا، اور اللہ کا اپنے نبی سے پیار دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ اللہ اپنے نبی کا دوست ہے، مولا ہے۔ جبریل اس نبی کا دوست ہے، مولا ہے، اور نیک مومن سب اس کے مولا ہیں، دوست ہیں، اور اس کے بعد تمام فرشتے اس نبی کے دوست ہیں۔ سیرت پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ مستند کتاب پڑھی جائے جو موضوعات سے پاک ہو، منکرات سے پاک ہو، واہی روایتوں سے پاک ہو، اور اس میں واقعات کی جو تشریح ہو وہ سلف صالحین کے مطابق ہو، صحابہ کے طریقہ کار کے مطابق ہو، معذرت خواہانہ رویہ، متجددانہ مکتبہ فکر، جمہور اہل اسلام کی روایت سے انحراف، یہ باطل طریقے ہیں۔ مستند سیرت پڑھیں اور اصالت پر مبنی جو صحابہ کے طریقہ کار کے مطابق تشریح پر مبنی ہو، اور اس کے بعد وہ سیرت پڑھیں جو وسعت نظر پر مشتمل ہو، وسیع النظر ہو، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو ہوں، اجتماعی بھی ہوں، انفرادی بھی ہوں، فقہ و سیرہ بھی ہو، غلبہ دین کا نبوی منہج بھی ہو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کبریٰ بھی ہو کہ آپ نے زندگی کے ہر شعبے میں کیسے رہنمائی کی، اور صرف ہر شعبے میں رہنمائی نہیں کی بلکہ ہر شعبے کی اعلیٰ اقدار کو چھوا۔ تو وسعت نظر والی سیرت پڑھیں۔ اس اعتبار سے اگر دیکھیں مستند اصالت پر مبنی اگر سیرتیں پڑھنی ہوں تو ایک سیرت الرحیق المختوم ہے جو صفی الرحمان مبارک پوری کی ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم سیرت 1980 کی دہائی میں اردو دائرہ معارف اسلامیہ کا جلد نمبر 19 ہے، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مقالے موجود ہیں۔ وہ اتنے زبردست اور شاندار ہیں کہ ان کی مثال نہیں ملتی اردو زبان میں۔ وہ پڑھیں۔ اردو دائرہ معارف اسلامی یہ چوٹی کے علماء نے لکھا، اس کی تدوین میں حصہ لیا۔ اس کے 3 بڑے ارکان مولوی محمد شفیع، ڈاکٹر سید عبداللہ اور پروفیسر عبدالقیوم ایسے علماء ہیں جن کی نظیر بر صغیر کے اندر نہیں ملتی۔ بیک وقت کئی زبانوں کے ماہر تھے، مستند سیرت لکھی اصالت پر مبنی، اور نبی کی زندگی کے ہر پہلو کو چھیڑا، اور اس وقت چھیڑا جب ان موضوعات پر مواد کم ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد سیرت سلابی بھی آئی، وہ بھی بڑی اعلیٰ سیرت ہے، اور اس کے بعد ایک سیرت پچھلے سال دائرہ معارف سیرت کی شکل میں آئی جس کا تذکرہ محترم یاسین ظفر صاحب نے کیا، اور یہ اس کا پمفلٹ ہے۔ دائرہ معارف سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مستند بھی ہے اور اصالت پر مبنی بھی ہے، اور اس میں وسعت نظر ہے۔ یہ اس شخص کی محنتوں کا نتیجہ ہے جس نے ایک ادارہ بنایا، ایک لائبریری قائم کی، اپنے شوق سے، اپنی محنت سے، اپنی دلچسپی سے علماء کی ٹیم رکھی، ایک پروجیکٹ کی دن رات نگرانی کی، اور 14 سال کی کوششوں اور کاوشوں کے بعد یہ دارالمعارف کے صدر جناب میجر زبیر قیوم نے اس پروجیکٹ کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا یہ در حقیقت ایمان کو سمجھنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک نبی کی سیرت ہے، اللہ کے پیغمبر کی سیرت، اور اسی سے عقیدت پیدا ہوتی ہے، اسی سے محبت پیدا ہوتی ہے، اسی سے تعظیم اور اسی سے آپ کی فرما برداری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين
وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين